سوال یہ ہے کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں اس کے دعا بتا دیں، کیا دعا پڑھی جاتی؟ قبرستان جائیں گے تو کعبے کی طرف پیٹھ کر کے قبر والوں کی طرف رخ کر کے، ان کے چہروں کی طرف اپنا رخ کر کے سلام عرض کرنا چاہیے. مشہور سلام ہے. اصل لکھا ہوا بورڈ بھی ہمارے یہاں تو لگے ہوتے ہیں قبرستان کی شروعات میں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اور پھر سورہ فاتحہ، ایک روایت کے مطابق سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے، یا فقط 11 قل هو اللہ، 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو سب تمام جو قبرستان کے مردے ہیں سب کو ایصال ثواب کر رہا ہے. جو مسلمان، ثواب اسی کو، ایصال ثواب صرف اسی کو کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو، غیر مسلم کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے. تو ان کو ایصال ثواب کریں تو ان سب کو 11 قل هو اللہ کا ثواب پہنچے گا، اور آپ کو ان سب کے مجموعے کے برابر ثواب ملے گا. مثلا یہ 1000 قبرستان میں قبریں ہیں مسلمانوں کی، اور آپ نے ان کو ایصال ثواب کیا تو سب کو تو 11 قل هو اللہ کا ملا ثواب، اور آپ کو 11,000 قل هو اللہ شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے. 11 قل هو اللہ شریف کا ثواب ملے گا آپ کو. جن کو اتنا جن کو ملے ان سب کے مجموعے کا برابر. اور بھی بعض صورتیں اس کے مخصوص ہیں پڑھنے کی، تکاثر وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی جو چاہے پڑھیں، درود پاک پڑھ کر بھی اگر ایصال ثواب کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. کلمہ پڑھ کر تلاوت کریں، یاسین شریف پڑھیں، اس کا ایصال ثواب کریں، عبرت حاصل کریں. قبرستان جانا کا جو مین حکمت ہے نا، وہ اپنے لیے عبرت حاصل کرنا ہے. اس سے مطلب ہے کہ یہ سارا ویرانہ ہے، ان میں کبھی مجھے بھی شامل ہونا ہے، پھر باہر نہیں نکل سکوں گا. اگر اعمال اچھے ہوئے خیر، ورنہ رب کی ناراضگی کی صورت میں بڑا مشکل ہو جائے گا. کہ یہ جو قبریں بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں، مٹی کے تودے، لیکن اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہے. کسی میں باغ بنا ہوا ہے، کسی میں آگ سلگ رہی ہے. اللہ پاک ہمیں باغ نصیب فرمائے، وہ بھی جنت کا باغ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روزہ صبح کا فجر کا بند کرتے ہیں نا، اس سے پہلے تہجد کے نفل ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ وضو کر کے تو ہم جناب جس کو روزہ بند کرتے ہیں، بعد میں ہم پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں وضو رہتا ہے، تو بلڈ نہیں آتا منہ سے، تو وضو ہمارا قائم رہتا ہے، اس سے ہم نماز فجر بھی پڑھ سکتے ہیں. جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد سحری میں اب اس کے بعد پیسٹ کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو برش کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ تو رہتا ہے، بلڈ نہیں آتا، خون نہیں آتا، تو کیا وضو برقرار رہتا ہے اور اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سمجھ آیا ان کا سوال. یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جو پیسٹ کیا تھا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے. اب خالی ٹیسٹ رہتا ہے اور اس کا کوئی حصہ پیسٹ کا نظر نہیں آتا تو کوئی حرج نہیں ہے. اب خون کتنا نکلا، اگر خون نہیں نکلا نا، اگر خون نہیں نکلا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگر پیسٹ کا ذائقہ صرف رہتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. یہ تو غذا اور بھی کھاتے ہیں، اس کا بعض اوقات سحری کے وقت کی ٹیسٹ رہتا ہے. بہتر یہ ٹیسٹ وغیرہ صاف جتنا ہو سکے بندہ کر لے، لیکن یہ کہ بعض اوقات رہ جاتا ہے، کوئی سی غذا کھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح دعا مانگنا کیسا ہے کہ اے اللہ ہمیں عمر خضری اور مقدر سکندری عطا فرما. برائے کرم وضاحت فرما دیں، شکریہ. اویس اسلم سیالکوٹ سے. عمر خضری کے معنی ہے کہ بڑی عمر، تو بڑی عمر کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے کو بھی دعا دے دے، اللہ آپ کو
کی عمر کا رشتہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر سے جوڑ دے. جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو عمر خضری دے تو حرج نہیں اس میں. اور سکندر مقدر سکندری، اصل مقدر کا سکندر، یہ بھی ایک محاورہ بھی ہے. شاید اشارہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی طرف ہو کہ ان کی ساری دنیا پر حکومت تھی. یعنی کل چار افراد ایسے ہوئے کہ جن کی ساری دنیا پر حکومت تھی. ہم ٹیکنالوجی کو روتے ہیں، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی لیکن کوئی بھی ایک بادشاہ نہیں دنیا کا، نہ ایک صدر نہ ایک وزیر اعظم جس کی ساری دنیا پر حکومت ہو. جب اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی پھر بھی حکومت تھی. ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری دنیا پر حکومت تھی، دوسرا سکندر ذوالقرنین. یعنی دو یہ حضرات تھے، یہ اہل ایمان. اور کفار میں نمرود کی ساری دنیا پر وہ چھایا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا، حکومت تھی اس کی. دوسرا وہ بخت نصر، یہ دو کافر تھے دنیا بھر میں. اس کی ان دونوں کی بھی حکومت تھی، اپنے اپنے دور میں حکومتیں تھی. تو بہرحال یہ کہ وہ سکندر کی طرح مقدر ہو جائے کہ بہت ساری دنیا مجھے مل جائے، جائز ہے. لیکن مجھے اپنا ایک مقطع یاد آ گیا جن دنوں میں گجراتی میں مشاعروں میں حصہ لیتا تھا، جوانی کی بات کر رہا ہوں. مانگیو چھے عشق نبی، مانگی نہ دنیا اینے، مجھنے اتار سمجھدار نظر آوے چھے. اس مشاعرے میں ہوتا ہے اس طرح. اتار جو ہے اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عشق نبی کا سوال کیا کہ مجھے یا اللہ تیرے نبی کا عشق عطا فرما. اس نے دنیا نہیں مانگی. مجھے اتار سمجھدار لگتا ہے، اس کو مانگنا آتا ہے کہ وہ دنیا ذلیل کیا مانگ کر کرے گا. عشق نبی مانگ، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی. یہ اس وقت کا مقطع ہے جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. تو یہ کہ سکندری مقدر سکندری، یہ بس وہی یہاں دنیا کی طرف اشارہ کہ دنیا، بہت دنیا چاہیے، سارا حساب دینا پڑے گا، ہم مارے جائیں گے. حساب کون دے سکتا ہے دنیا کا؟ اس وقت جو ہے نا 3 چیزوں کی بہت زبردست موٹیویشن جاری ہے، اسپیشلی دنیا بھر میں نوجوانوں کو. نمبر 1، مالدار کیسے بننا چاہیے. نمبر 2، آپ کو شہرت کیسے مل سکتی ہے. اور نمبر 3، آپ کو بڑا منصب عہدہ کیسے مل سکتا ہے. یہ 3 مین فیکٹر ہیں موٹیویشنل اسپیچز کے، کہ ایک مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس طرح پیسے والا بنا تھا، دیکھو یہ اس طرح بڑا آدمی بنا تھا، یہ اس طرح اس کو شہرت ملی تھی. تینوں چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اگر ہم اسلام و دین کی بنیادی باتوں کو سمجھے تو تینوں چیزوں کی محبت کو پسند نہیں کیا گیا، کہ مال کی محبت، شہرت کی محبت اور دنیا کی محبت، اور یہ منصب اور عہدوں کی محبت. کیونکہ اس میں انسان بہت زیادہ بہک جانے کا اس میں ڈر لگا رہتا ہے. بھلائی نہیں ہے ان تینوں چیزوں میں. اللہ پاک کی رضا مانگنی چاہیے، مالداری کے بجائے شکر گزاری، اللہ پاک اپنا شکر گزار بنتا بنا. یعنی اس وقت ہم ایک ایوریج لائف صحیح نہیں گزار پا رہے. ایک ایوریج لائف، ایک عام آدمی کی زندگی صحیح گزارنے میں ہمیں تکلیف ہے، اور اس کا بھی ہم کو ڈھنگ نہیں آتا. اور ہمیں خواب دکھایا جاتا ہے کسی بہت بڑی اس کے، تو وہ دنیا میں رہنے والے کتنے، اور کہتے دنیا کے ان 50 آدمی جیسا تم بننے کی کوشش کرو. اور اس میں بھی نیکی کی طرف نہیں لایا جاتا کہ یہ ماشاءاللہ نیکی کی طرف ہیں، یہ پرہیزگاری کی طرف ہیں، یہ نیک ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، ان کی طرف جاؤ. تو ہماری بالکل ہمارا ٹریک تبدیل کرنے پر باقاعدہ دنیا تلی ہوئی ہے. دعوت اسلامی اندر رہیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی ہمیں پراپر ٹریک پر چلا رہی ہے. یہ راستہ جنت کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوڑی کے محتاج ہو جائیں گے اور کھانے پینے کے دوسروں کے مطلب محتاج ہو جائیں، ایسا نہیں ہے.
मतलब अल्लाह पाक इतना दे कि हमारा गुजारा होता रहे और हम उसी के दर के मोहताज रहें, गैरों के मोहताज न रहें, कर्जदार न रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि अगर कनाअत की नेमत मिल जाए कि जो मिला उस पर बंदा सब्र और शुक्र करे तो ये तकरीबन सभी को हासिल होता है। खाली खाली मालदार बनने के सपने देखकर, जो मालदार होता है इसके कितने हसद करने वाले होते हैं, कितने दुश्मन पीछे लग जाते हैं। मालदारी तो होता है जिसको किडनैप किया जाता है, गरीब को कौन किडनैप करेगा? गरीब फुटपाथ पर सो जाता है बेखबर होकर, मालदार नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती उसको, ऐसी कमरे में भी। गरीब धूप में सो जाता है, पत्थरों पे सो जाता है। कितना फर्क है। सुकून मालदार को नहीं है, देखा जाए तो गरीब को सुकून है, सेठ को सुकून नहीं है, मजदूर को सुकून है। ये दुनिया देखी वाली है और तमाशे देखे हुए दुनिया के। आज दुनिया में रहा कौन? बड़े बड़े मालदार देखे मैंने, आज इनका कोई नाम लेवा नहीं यार। बादशाहों की कब्रें आपने देखी होंगी यार, कुत्ते लोटरे को पूछने वाला नहीं है। और औलिया किराम जिनमें कोई मालदारी का और कोई पता नहीं चलता ना कि ये मालदार थे या कहीं के वजीर थे या कहीं के बादशाह थे। हाँ बादशाह तो थे भी और हैं भी। बाकी जो दुनिया के बादशाह थे, औलिया किराम हैं, चाहे सदियां गुजर गई अब भी हैं, हमारे दिलों पर राज करते हैं ना। दाता हुजूर सदियां गुजर गई, आज भी दिलों पर हमारे दिलों पर इनका रौब है, राज है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दिलों पर इनका राज है। यकीन माने लाखों दिलों के, करोड़ों दिलों की धड़कन में बसते हैं। ये हुकूमतें हैं, बाकी तो हुकूमतें वो लोग भूल भाल जाते हैं, कोई साल साफ करने वाला नहीं होता। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नाम कमाते हैं, फिर इन बेचारों को इसाले सवाब भी कौन करता है? इनकी याद में फिर फिल्म शो किया जाते हैं। अब क्या मिलेगा इसको, सवाब कौन कैसे पहुंचेगा? इनकी फिल्में चला रहे होते हैं, इसने ये फिल्म बोली थी, अब गुलकार है, इसने ये गाना इसका बड़ा मकबूल हुआ था करके आपको सुना देंगे, इसको क्या पहुंचेगा? तो नेक बंदा होगा, उसके माल की तरफ नजर नहीं होगी, बल्कि इसके हुब्बे मौला को लोग याद करते कि अल्लाह वाला था, अल्लाह से प्यार करता था, इसलिए लोग इससे प्यार करते हैं। कितनी मतलब यानी कि इबरत है ये दुनिया, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। आखिर क्यों माल के पीछे हम भागते हैं, क्यों इक़्तिदार के पीछे भागते हैं, क्यों शोहरत के पीछे भागते हैं? बड़े हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। बस ये कि बंदा रब को राजी रखने में कामयाब हो जाए ना, खुदा की कसम वही कामयाब है, बाकी कोई कामयाब नहीं है। रब की रज़ा हासिल हो जाए, इसके लिए जिद्दोजहद करता रहे। नमाजें मत छोड़ें, रमजान शरीफ के रोजे मत छोड़ें, और लोगों को राहत पहुंचाएं, तकलीफ ना दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ये जिंदगी जो हमें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है ना, यकीन माने इसमें सुकून है, राहत है। और जो मैंने इशारा किया, जिस जिंदगी की तरफ बुलाया जा रहा है ना, और उस तरफ जब इशारा किए जा रहे हैं, उसमें स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एहसास कमतरी है कि यार मैं तो हो ही नहीं पा रहा हूँ, लोग सुसाइड कर लेते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें इस नेक गुफ्तगू को जो यहाँ भी की जा रही है, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर रोजे की हालत में गले से खून निकल जाए तो इसका क्या हुक्म है? रोजे की हालत में गले से खून, यही समझ में आता है। वो थूक में खून आना, जिससे बाज़ वक़्त खांसी में आता है, ज्यादा खांसी हो ना किसी को, पुरानी जमा हुआ खून आके बाहर निकल गया तो कोई मसला ही नहीं होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वज़ू के फिर अपने मसाइल होंगे कि वो कितना निकला है। अगर गालिब है उसके ऊपर तो इस सूरत में उसका ये बराबर है तो वज़ू टूट जाएगा, कम है तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो खून बाहर आ रहा है, बाहर निकलने से कोई रोज़े पर असर नहीं पड़ेगा। तो खून रोज़े बाहर आ गया, लेकिन बाद वक़्त मुंह में और गले में उसका टेस्ट फील हो सकता है। खांसी वगैरह में खून आता है ना कभी कभी,
اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا ٹیسٹ کا، یہ جمع ہوا ہوتا ہے، مطلب پتہ نہیں اس پر وضو پر بھی کیا لگے گا، اس کا اتنا سمجھ ہی نہیں آتی. تھوک میں اثر ہوتا ہے، کبھی کوئی یعنی کہ تھوڑا جمع ہوا لو تھوڑا سا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ نے خفیہ کلمات کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ خفیہ کلمات بول دے تو کیا اس پہ بھی توبہ لازم ہوگی؟ اور میں نے خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے. یہ آپ کتاب تو پڑھنے ہی لگے ہیں نا، تو کتاب میں یہ بھی جو ہے سوال، پیج نمبر کون سا ہے؟ پیج نمبر نہیں ہے اس پہ. خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ ہے سوال، اگر کوئی نابالغ بچہ کلمہ کفر بک دے تو کیا اس پر بھی حکم کفر لاگو ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر جب بالغ ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ میں نے نابالغی میں کفر بکا تھا، اور جو کفر بکا تھا کچھ یاد ہے، صحیح طرح یاد بھی نہیں، تو اب کس طرح توبہ کرے؟ جواب، نابالغ سمجھدار کا کفر و اسلام معتبر ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سمجھدار بچہ اگر اسلام کے بعد کفر کرے تو ہمارے نزدیک وہ مرتد ہوگا. معلوم ہوا بالغ یا سمجھدار نابالغ کفر کرے تو مرتد ہو جائے گا. اگر بالغ ہونے کے بعد احساس ہوا اور اگر کفریہ قول یاد ہے تو خاص اس سے توبہ کرے، اور اگر شک ہے یا یاد نہیں تو اس مشکوک کفریہ کلمے سمیت ہر قسم کے کفر سے توبہ کرے. یعنی اس طرح کہے، میں تمام کفریات سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے. یہ سمجھدار بچہ یا اس کو کہیں گے جو کفر و اسلام میں سمجھتا ہو. اب جس کو سدھی کچھ نہیں ہے تو اس کی بات نہیں ہے، جو کفر و اسلام کو سمجھتا ہو کہ یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، مسلمان ہوتا ہے تو یہ کافر ہوتا ہے، اس طرح شدھ بدھ ہو نا اس کو، تب اس کا کفر معتبر ہوگا. اگر وہ بکے گا تو یہ تو سمجھتا ہے پھر بھی بک رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، پھر بھی انکار کر رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلے نازک ہیں، تو یہ کتاب آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو ایمان کی حفاظت کا شعور بیدار ہوگا. تو بڑے بڑوں کو سود نہیں ہوتی، تو بچے کا کیا ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے. تعلیمی اداروں تک میں، لائبریریوں میں ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ جس میں کفریات بعض اوقات ہوتے ہیں. دنیاوی اداروں کی بات کر رہا ہوں. بہت نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.